الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے قائم ادب احترام بحیثیت تعظیم و تقدیر محترم صدر جلسہ نوجوانان امت کے ولی و انتہائی مشرف و مربی حضرات صحابہ کرام اور معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہمدرد علوم نبوت کے متلاشی علماء ساتھیوں، السلام علیکم. سامعین گرامی، ظہور اسلام سے قبل اہل عرب بہت سی تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے. سیرت میں بھی معاشرے نے ان کے قلوب و ذہن کو اپنی کبھی گرفت میں لے رکھا تھا. دین ابراہیمی کا سرچارہ ختم ہو چکا تھا. ایسے بدترین ماحول اور مایوس کن حالات میں حضرت کائنات نے وہ عظیم الشان اور ہمگیر انقلاب برپا کیا. مشبہ تاریخ میں روشنی کا اندھیری ثابت ہوا. اس نے بھولے بھٹوں کی درست رہنمائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب کی بنیاد پر رنگ و نسل اور طبقاتی نظام سے ہٹ کر بلا امتیاز انسانی ہمدردی، سماجی بہبود اور خدمت خلق جیسے عقیدہ اصولوں کو استوار کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرد کے جان و مال، عزت و آبرو کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ امن و آرام سے تمدنی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی وضع کر تمام نفائی کاموں کا جامع تصور اور وسیع رہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع عامہ کے کاموں کی منظم اور مربوط بنیاد رکھی. سب سے پہلے فلاحی ریاض کا تصور بھی آپ کا حاصل ہے. فلاحی معاشرہ اور خدمت خلق نصب مراد ہے جس کا اس حدیث سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں خیر الناس کی میں یہ کہوں تو میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، جس سے دوسرے کو نفع پہنچے. آپ کا سلام والا بندہ امین اپنا مدد سکھایا. آپ نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مساکین، غرباء اور مستحقین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی. ایک شخص نے سوال کیا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کھانا کھلائے، سلام کرے اس شخص کو جس کو تم پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو. ایک کو یہ پہچان فرمایا کہ دین کی کفالت کرنے والا میں اور میں جنت میں اس طرح نہیں ہوں گے جس کا حکومت چال اور درمیان بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کٹ کر اس کا کٹ کیا جائے گا. بیان کرنا دل سے اشارات ہے مرنے سے کہیں زیادہ خدا اور آخری نمونے آپ کی ان کے وعدہ ہے. اس کا کلیم میں کچھ بیٹا نہیں جا سکتا. قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں ساری جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اے دلبر ہم نے تمہیں ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، بلکہ اس جہاں میں جتنے بھی عالم ہیں ہر عالم کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. عالم ملکوت کے لیے آپ رحمت، عالم حیوانات کے لیے آپ رحمت، عالم انسانات کے لیے آپ رحمت، ہر عالم کے لیے آپ رحمت. اور میرے لیے بھی آپ رحمت، آپ کے لیے بھی آپ رحمت، بلکہ جہاں میں جتنے بھی ذرے ہیں ہر ذرے کے لیے آپ رحمت ہے، آپ رحمت ہے، آپ رحمت ہے. آپ ایسی رحمت للعالمین ذات ہے جن کے فلاح بہبود کے حوالے سے اشارات اپنی نمونے بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور ایسے نبی میں ضرورت مند حاجت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا بیت المال کی اولی ترجیح ہے. سامعین گرامی، یہ اس بات کی بڑی بات دلیل ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عوامی فلاح بہبود کے لیے محنت، کوشش اور کردار ادا کرنے والا ہے. اگر میں ان شہادت کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، بناتے غریبوں کی بن جانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پاؤں کا بنانے والا، فقیروں کا بچہ، ضعیفوں کا بابا، یتیموں کا والی، غلاموں